السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اسٹیج پر تشریف فرما علماء و امراء اکرام، نوجوانان ملت، بزرگان دین، چھوٹے عزیزوں، آواز پر لبیک کہنے والی پردہ پوش ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے میرا موضوع سماعت فرمایا، مثالی عورت کون؟ حاضرین، عورت کی تاریخ انسانیت کی تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ہر دور میں عورت کے امتیازی کارنامے رہے، چاہے وہ حوا علیہ السلام سے لے لیں آپ، مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحات، یہ سب مثالیں ہیں آج کی عورتوں کے لیے. یقیناً حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر اپنے زوج شوہر کی دعوت، جو اللہ تعالیٰ بڑی ذمہ داری ان پر سونپی، پوری امت کی ذمہ داری، اس کی خاطر آپ کو ایک ویران جگہ چھوڑ گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا اس عمل. آپ صبر کی اس پر، اور اپنے شوہر کی بڑی ہی مطیع و فرما بردار بیوی ثابت رہی. حضرت مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح پھونکی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہاتھ میں بچہ ہے، ابھی قوم والوں کے پاس جانا ہے. دل میں یہ کہنے لگی، کنت نسیا منسیا، اے کاش میرا نام و نشان نہ ہوتا، میرا نام و نشان نہ ہوتا، میں مٹ جاتی. ابھی قوم کے پاس کیا چہرہ بتاؤں، لوگ پوچھیں گے کس کا بچہ ہے. تو آپ کو حکم ہوا آپ اپنی قوم کے پاس جانے کی، اور عیسیٰ علیہ السلام خود بات نہ کریں اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنے کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مطیع بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اپنا سارا مال آپ کے لیے نچھاور کر دیا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے پورا مال نچھاور کر دیا آپ نے. اور تو اور عائشہ رضی اللہ عنہا، ایسی بے شمار خواتین ہیں جن کی مثالیں تاریخ میں ہیں. معزز حضرات، خصوصاً چونکہ میرا موضوع خواتین سے متعلق ہے، اس لیے خواتین سے میں زیادہ مخاطب رہوں گا. ایک مثالی عورت بننے کے لیے سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رہے. ایمان میں، اسلام میں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے اعتبار سے، توکل کرنے کے لحاظ سے اپنے تعلق کو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. ایمان اس بات کا ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو، اس کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے. پھر اس کے بعد جب وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہ اکیلا ہے اس کائنات کے پیدا کرنے میں، ملوکیت میں، تدبیر میں، تو عبادت بھی اسی اللہ کی بجا لائی جائے.
پھر اس کے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھا جائے۔ مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ خواتین ان امور میں بہت ہی پیچھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے امور جو گھروں کے درپیش ہوتے ہیں، مسائل جو درپیش گھروں میں ہوتے ہیں، بجائے صبر کرنے کے، بجائے اللہ سے تعلق جوڑنے کے، غیروں کے پاس جاتے ہیں، شرک کے دروازے کھولتے ہیں، بدعات و خرافات کے دروازے کھولتے ہیں، اور بدعات و خرافات میں گھسی ہوئی ہیں، اور اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے آسیہ علیہ السلام کو، آپ فرعون جیسا ظالم اور اپنے آپ میں ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، تاریخ کا یہ وہ شخص ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا فرعون اس کی زوجیت میں ہے، آرام ہے، عیش و آرام کا محل ہے، ہر طرح کا آرام ہے، مگر وہ سکون اس دنیا میں حاصل نہیں کر رہی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس محل میں بیٹھے دعا کر رہی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اس کے عمل سے، اس کی سازش ہے اللہ مجھے محفوظ فرما لے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ سمیہ رضی اللہ عنہا ایمان کی خاطر جب اسلام قبول کی، ایمان میں داخل ہوئی، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی آپ، اور حتیٰ کہ انہی اذیتوں میں آپ شہادت پا لیتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں، بلکہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کہلاتی ہیں عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ، عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، مگر اپنے ایمان کو کبھی گواتی نہیں۔ اور تو اور فرعون کی بیٹی اس کی نوکرانی کو یاد کرنا چاہے، فرعون کی بیٹی کی نوکرانی خادمہ کو یاد کرنا چاہے کہ وہ عورت جان دینے کے لیے تیار ہو گئی، مگر کبھی جو ہے ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہوئی، جنت میں خوشبو محسوس ہوئی۔ پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو پھر جبرائیل سارا واقعہ سناتے ہیں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، ایمان والی تھی، تو اس نے بے تاش کہہ کر اٹھایا کنگھی، بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا، اللہ سے مراد میرا باپ فرعون ہے نا؟ کہا نہیں، اللہ سے مراد تیرے باپ کا بھی اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ کہا کہ میں یہ بات فرعون کو جا کے خبر کر دوں گی۔ کہا خبر کر دو۔ فرعون کو جب خبر سنائی گئی اور محل میں جب لایا گیا اور اسے پوچھا گیا تو کس اللہ کو یاد کرتی ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ کہا جو تجھ کو پیدا کیا، جو مجھے پیدا کیا، اس اللہ کو میں یاد کرتی ہوں۔ فرعون نے کہا کیا تو اس کا نتیجہ جانتی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر جو ہے حکم دیا گیا تانبے کی گائے کو جلانے کا اور اسے گرم کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر جو ہے اس عورت کو اس کے بچوں سمیت اس خندق میں کودنے کا حکم دیا گیا۔ تیار ہو گئی، بچہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے جاتے ہیں، کودتے جاتے ہیں اس آگ میں، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے کی باری آتی ہے۔ دودھ پیتے بچے کی باری آتی ہے اور وہ گھبراتی ہے، پریشان ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلم عطا فرماتے ہیں، بات کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں یہ یہاں کی آگ سے خطرناک، یہ جہنم کی آگ۔ اللہ اکبر، اس بچے سمیت ماں کود جاتی ہیں اور فرعون سے یہ کہتی ہیں کہ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، ایک گزارش یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کے مرنے کے بعد اس راکھ کو ایک جگہ دفنا دینا۔ کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ وہی راکھ کی خوشبو ہے، یہ وہی راکھ کی خوشبو ہے۔ تو معزز سامعات، ہمیں حقیقت میں ایک مثالی عورت بننا ہے تو اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مضبوط کرتے ہوئے ان خواتین کو پڑھنا ہے، ان خواتین کو دیکھنا ہے
کہ انہوں نے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنے عقیدے کی خاطر اپنی جانوں کو دے دیے، مگر اسلام کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا، اسلام کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور ایک مثالی عورت کا کردار اس کے شوہر کے ساتھ بھی مسلمانہ کردار ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی خدمت گزار ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی مطیعہ، وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج گرہن ہوئی، راوی حدیث فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہتے ہیں آگے، وَرَأَيْتُ النَّارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج جہنم دکھائی گئی، یا میں نے آج جہنم کو دیکھا، اور اتنے طیش میں اتنا خطرناک منظر میں نے اس سے پہلے کبھی جہنم کو نہیں دیکھا۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم میں اکثریت خواتین کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول لما، کس لیے خواتین کی تعداد زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزار ہیں؟ کہا نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں اکثر و بیشتر ہے۔ اللہ اکبر۔ شوہر جتنا بھی کریں، کبھی ایک کمی آ گئی، کبھی ایک نقص آ گئی، گلے شکوے اور ناشکریہ کلمات کہہ دیتی ہیں کہ آج تک تم نے ہمارے لیے کیا کیا، آج تک تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اور یقیناً یہ ناشکری خواتین میں کب ہوتی ہے؟ جب دوسرے خواتین کو دیکھ کر کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ضروری ہے کہ ایک عورت کا تقدیر پر ایمان ہو، یہ وہ سمجھ کر کے چلے کہ یہی میرا نصیب ہے، یہ جو مال میرے حق میں آیا ہے، یہ جو گھر میرے حق میں آیا ہے، میں جہاں کی بہو ہوئی ہوں اور جس کی زوجیت میں آؤں، یہی میرا نصیب ہے، اسی نصیب کا شکر بجا لاتے ہوئے مجھے چلنا۔ اکثر کمپیئر کرتی ہیں، موازنہ کرتی ہیں دوسرے خواتین سے۔ کسی ایک کے گھر چلے جائیں، اس گھر کے فریج کو دیکھ لیں تو آ کر گلے شکوے کرنے لگتی ہیں کہ میرے گھر پہ تو ایسا فریج ہے، وہاں بہت اچھا فریج ہے، ویسا فریج مجھے چاہیے۔ ان کے کمرے تو کشادے ہیں، ہمارا کمرہ کشادہ نہیں ہے، تنگ ہے، ہمیں اور بڑا کمرہ والا گھر چاہیے۔ ان کے گھر پہ تو صوفے ایسے ہیں، ہمارے گھر پہ تو ویسے ہیں، ہمیں جو ہے اور کشادے صوفے چاہیے۔ یہ کمپیئر کرتی ہیں، دوسری خواتین کو دیکھتی کہ میں نے فلاں کو دیکھا اتنا زیور پہنی ہوئی تھی اور میرے پاس تو زیور ہی نہیں ہے، میں نے دوسرے خواتین کو دیکھا کہ 2000 کا، 3000 کا، 5000 کا، 10,000 کا ڈریس پہنی ہوئی تھی، اور میں کہ یہی وہ پرانا جو آپ عید میں دلائے تھے اسی کو پہنے جا رہی ہوں۔ یہ ناشکری کلمات دوسرے خواتین کو دیکھ کر کمپیئر جب کرتی ہیں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑا پیارا اصول دیا ہے کہ ایک عورت کو شکر گزار بننے کے لیے اس اصول کو، اس ضابطے پر چلے۔ ضابطہ کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو اگر دیکھیں گے، کمپیئر کریں گے، پھر ناشکری تمہارے اندر آئے گی۔ نیچے والوں کو دیکھیں گے تو کم از کم یہ خیال آپ کے دل میں آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بہتر تو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مجھے صحت عطا کیا ہے، ارے دولت ان کے پاس ہے تو اللہ رب العزت مجھے اتنا نیک شوہر جو نصیب ہوا ہے۔ تو ایک عورت کو چاہیے، مثالی عورت بننے کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار ہو، اور تو اور عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت گزار بھی ہو، اس کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسین بن محسن کی پھوپھی رضی اللہ عنہا آئی۔ جب آپ اپنے کسی کام سے واپس ہو رہی تھی تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے شوہر ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ ان کی کیا خدمت کرتے ہو؟ کہا ہاں، حتی الامکان کرتی ہوں، مگر کبھی کبھی عاجز آ جاتی ہوں، کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وان کیا، فرمایا فانظری این انتی، دیکھ تو کہاں ہے، زوجیت میں ہے، فانما هو جنتک ونارک، اس لیے کہ شوہر تیرا
تیری جنت اور تیرا جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کیسے؟ اگر تو شوہر کی مطیع وہ فرمانبردار بن کر چلی تو تیرے لیے جنت کا راستہ کھل گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، اور اگر تو نافرمانی کی، ناشکری کی، اس کی خدمت نہیں کی تو تیرے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں اکثریت میں خواتین کی دیکھ رہا ہوں۔ اور شوہر کی خدمت گزار ہو، خدمت گزار، آپ ایسے سلف صالحات صحابیات کو دیکھیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں خواتین کی، اہل جنت میں خواتین کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حال کیا؟ وقت کے خلیفہ بادشاہ کی بیٹی، گھر پہ شوہر کی خدمت کرتی ہیں، گھر پہ کام کاج کرتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوند گوند کر کے ہاتھوں پہ چھالے آ گئے ہیں، خبر ملی کہ کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، مال غنیمت میں غلام آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام طلب کیا، کہو جاؤ ابا سے کہو کہ میرے خدمت کے لیے ایک غلام آ جائیں، کیونکہ مجھے کام کر کر کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں، خدمت کر کر کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے غلام دینے کے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو حکم دے اور ان ورد کا اہتمام کریں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، ان ورد کا اہتمام کریں، یقیناً ان کی تھکاوٹ اس سے دور ہو جائے گی۔ تو بدیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے غلام بھیجنے کے اسی خدمت کو جاری رکھنے کا حکم دیا، اس خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی تھکاوٹ کے لیے جو حل بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذکار کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور وہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھے۔ آپ کتنے کام کرتے تھے؟ کہتی ہیں، روایت میں آتا ہے کہ آپ خود آٹا گوندتی تھی، اور تو اور کوئی غلام نہیں تھا، گھر پر گھوڑا تھا، اونٹ تھا، ان گھوڑے کو پانی پلانا اور اس اونٹ کا اہتمام کرنا، اس کے کام کاج کرنا، اور 2 میل کے فاصلے پر زبیر بن عوام کی زمین تھی جہاں سے میں گٹلیاں چن کر کے اپنے سر پر لاد کر لے آتی تھی، 2 میل کے فاصلے پر۔ اتنی خدمت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کی۔ تو یہ ہماری صحابیات خواتین کے لیے مثال ہے کہ اپنے شوہر کی کس طرح سے خدمت گزار رہی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، ایسے والدین پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ بچی کو دیتے سمے ہی پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میری بچی آج تک جھاڑو نہیں پکڑی ہے، میری بچی آج تک برتن نہیں مانجی ہے، رانی کی طرح وہ زندگی گزاری، رانی کی طرح بہت عیش و آرام میں زندگی گزاری۔ نہیں، والدین کو چاہیے کہ اپنی بچی کو تیار کریں، اس طرح تیار کریں کہ مصیبت میں، آفت میں، تنگی میں، خوشحالی میں وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں اور اپنے شوہر کی خدمت گزار بنے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی بچی کو بنائیں، تیار کریں، سکھائے۔ 10 سال کی ہوئی ہے، 8 سال کی ہوئی ہے، 7 سال کی ہوئی ہے، دسترخوان بچھانے کی عادت ڈالیں، بولے دسترخوان بچھانے کی عادت ڈلوائیں، اپنی ماں کی معاونہ بنائیں۔ اسکول جاتی ہے، مدرسہ جاتی ہے، مگر گھر کے کام سے اور گھر کے طریقے سے، کام کاج سے اس کو قطعاً دور نہیں رکھنا چاہیے۔ نتیجہ ایسا ہوتا ہے لاڈ و پیار، یہاں تک کہ شادی بھی کرا دی جاتی ہے، اور شادی کے بعد گھر کا طور طریقہ، خدمت کرنا یہ سب نہیں جانتی ہے۔ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسائل ہوتی ہے، بیٹھکیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ہماری بیٹی کو ہاتھ میں جھاڑو نہیں پکڑایا، تم یہاں ساس سسر کے کپڑے دھلا رہے ہو، شوہر کے کپڑے دھلا رہے ہو، اپنے کام والی رکھ لیتی، جھاڑنے کے لیے کام والی رکھ لیتی، پکانے کے لیے کام والی رکھ لیتی۔ یہ سب کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ کی بیٹی خدمت کرے گی تو اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها صامت شهرها حفظت فرجها اطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب۔ جو عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے،
5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتی ہے، اپنی دامن کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کی مطیع و فرمانبردار بن کے رہتی ہے، کل قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ اس حدیث کو سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب غور کریں اس حدیث میں کہ عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے دہلیز کے اندر ہیں، دہلیز کے باہر نہیں ہیں۔ عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے گھر کی دہلیز کے اندر ہیں، دہلیز کے باہر نہیں ہیں، بلکہ دہلیز کے باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا خرجت المرأة، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان بھی وہاں ہوتا۔ جب عورت کسی مرد سے خلوت کرتی ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا۔ فتنہ ہے عورت، فتنہ ہے، اس لیے گھر کے اندر رہیں، مطیع بن کر رہیں، اپنے شوہر کی خدمت گزار اپنے شوہر کی بن کے رہیں۔ جنت کے 8 دروازے گھر کے اندر دہلیز کے اندر مل رہے ہیں۔ نماز کی پابندی گھر کے اندر، جماعت اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے روزے گھر کے اندر، کیونکہ باہر تو جانے کا نہیں ہے اس کو۔ اسی طرح سے اپنے دامن کی حفاظت کب ہوگی؟ جب وہ دہلیز کے اندر ہوگی، دہلیز کے باہر یہی تو اس کے دامن کے لیے خطرہ ہے، اس کے حفاظت ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اطاعت اپنے شوہر کی، خدمت گزاری اپنے شوہر کی گھر کے اندر ہوتی ہے، گھر کے باہر تو خدمت نہیں ہوتی ہے۔ جاب کے لیے چلے جائیں، کام کاج کے لیے چلے جائیں، گھر جب آئے گی تو شوہر سے مکمل مطالبہ، آدھا مطالبہ کرے گی، ایک دن میں پکاؤں گی، ایک دن تم پکاؤ، جی میں بھی تو کام کرتی ہوں، تم 30,000 لے تو میں بھی 30,000 لے آتی ہوں جاب کر کے، ایک دن تم کام کرو، چاہے تم بنا دینا ایک دن، چاہے دوسرے دن میں بناؤں۔ ارے غیرت مند دل کیسے اس کو گوارا کرے گا؟ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے عورت پر خود اس کے اخراجات واجب نہیں کیے ہیں۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ اس کے ذمہ دار ہوتا ہے، جب وہ بیوی ہوتی ہے تو شوہر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جب وہ بہن ہوتی ہے بھائی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جب وہ ماں بنتی ہے تو بیٹے اس کی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو ایک خاتون کو چاہیے کہ اب ان صحابیات، فاطمہ رضی اللہ عنہا، اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا، وہ بھی خلیفہ اول کی بیٹی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے شوہر کے گھروں کی خدمتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک مثالی عورت تبھی بن سکتی ہے جب وہ اپنے اولاد پر بھی پرفیکٹ ہو، اولاد پر شفقت کرنے والی ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں احناہ علی ولد صغر وارعاہ علی بعل ذات ید، فرماتے ہیں کہ بہترین عورت، مثالی عورت وہ ہوتی ہے جو کم عمر میں اپنے بچوں پر شفقت کرے، کم عمری میں اپنے بچوں پر شفقت کریں اور اپنے خاوند کے معاملے میں، اس کے مفادات میں اس کی معاونہ بن کر کے رہیں۔ یہ ایک مثالی عورت کا کردار ہوتا ہے۔ امور خانہ داری، گھر کے کام کاج، اولاد پیدا کرنا، بچوں کو پیدا کرنا اور ان کی جو ہے بچوں کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھالی کرنا، اور تیسری چیز خاوند کی خدمت کرنا، یہ عورت کے لیے ہی ہے مثالی عورت۔ معاشرہ کہہ رہا ہے، ہاسپٹل جائیں گے تو ڈاکٹرز بھی کہیں گے، کیونکہ حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم دو ہمارا ایک بناؤ، ہم دو ہمارے دو بناؤ، بس کیوں اپنی پرسنالٹی کو خراب کرتے ہیں؟ اپنے فٹنس کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ کیسے پالو گے، کیسے پالو گے، کیسے پالو گے، کیسے پالو گے؟ ارے پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت تمہاری فطرت میں یہی چیز ودیعت کیا ہے کہ تم پیدا کر سکتی ہیں، تمہیں پیدا کرنا ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر کہ خاتون، کتنے بچوں والی خاتون ساتھ میں جو ہے اپنی ایک اڈھیر عمر میں، بلکہ بڑھاپے کے قریب آ کر کے اپنا دکتورا مکمل کرتی ہیں، پی ایچ ڈی مکمل کرتی ہیں، تعلیم کو مکمل کرتی ہیں۔ یہ خواتین حقیقی معنی میں مثالی خواتین ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک مثالی عورت اپنے والدین کے ساتھ، جب وہ بیٹی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کیا، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے تو عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے،
اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون آتی کہتی ہیں کہ میرے باپ کی وفات ہو گئی، کیا میں ان کی جانب سے حج کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تیرے باپ کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تو وہ قرض ادا نہیں کرتی؟ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں ادا کرتی؟ کہا حج یہ اللہ کا قرض ہے، تم ادا کرو، یہ اللہ کا قرض ہے، ادا کرو۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ ہجرت کے وقت ذات النطاقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 اونٹ اس کے ساتھ ناشتہ دان باندھ کر کے آ رہی ہیں۔ ناشتہ دان باندھنے کے لیے کچھ اور نہیں تھا، اپنے دوپٹے کو پھاڑ لیتی ہیں، دو طرفہ کر لیتی ہیں اور اس کو باندھ دیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر کے کہا ذات النطاقین، انہیں کہا ذات النطاقین کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے باپ کے لیے اپنے باپ کے احسان اور ان کی فرما برداری میں ایک بیٹی ہوتے ہوئے بڑا ہی رول اور بڑا ہی کردار ادا کیا ہے۔ معزز حاضرین، ایک خاتون اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو، اپنی بہنوں کے ساتھ ہو، اپنے معاشرے کے ساتھ ہو، ایک مثالی کردار ادا کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنے والی ہوتی ہے، آفتوں کے وقت صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ میں آپ کو حدیث کا ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی، دونوں زوجیت میں رہتے، ایک بچہ ہوتا ہے، ایک اولاد ہوتا ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو جب ابو طلحہ کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، بچہ بیمار ہے، اپنی ضروریات کے لیے نکل گئے، کام کاج کے لیے نکل گئے، گھر میں بچے کا انتقال ہو گیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا، دیکھیں یہاں پر ایک بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے مزاج کو جانے، پہچانے، کب غصے میں ہوتا ہے، کب طیش میں ہوتا ہے، کب خوش ہوتا ہے، کب کون سی بات کرنی ہے، یہ صحابیہ سکھاری ہمیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے گھر والوں سے بتایا کہ کوئی بھی بچے کی موت کی خبر نہیں سنائے گا، بچے کی موت کی خبر میں سناؤں گی۔ معاملہ ایسے ہی ہوا۔ ابو طلحہ آئے، آنے کے بعد ان کے لیے دسترخوان ڈالا گیا، پوچھا بچہ کیسا ہے؟ کہا پہلے سے بہتر ہے، کہا پہلے سے بہتر ہے۔ پھر دسترخوان ڈالا گیا، کھانا کھا لیے، پھر ایک بیوی جیسے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے، تیار ہوئی، آپ دونوں کا ملاقات بھی ہوئی، ہم بستری بھی ہوئی۔ ہم بستری ہونے کے بعد ام سلیم نے یہ مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز دے امانت کے طور پر اور وقت آنے پر وہ چیز لے چلے جائیں تو کیسا ہے دینا؟ کہا وہ اس کا حق ہے، وہ اس کی چیز ہے، وہ جب چاہے لے۔ کہا ویسے ہی اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی، اللہ نے لے لیا۔ اولاد دینے والا اللہ ہے میری بہنوں، اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ اولاد دیتا ہے۔ ہم کہاں کہاں بھٹک رہی ہیں اولاد کے لیے، بچوں کے لیے کہاں کہاں بھٹک رہی ہیں، کس کس کی چوکھٹ پر جا کر اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں۔ اولاد دینے والی ذات اللہ ہے۔ تو چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو پھر حکم دیا کہ دفنا دے۔ معاملہ ہو گیا، صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بچے کی وفات ہو گئی، بیوی میرے ساتھ ہم بستری بھی کر لی اور کھانا بھی کھلا دی، پھر ہم بستری کے بعد یہ خبر مجھے سنا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ فی لیلتکم، اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان کے کل 9 بچے تھے، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے، اور جب کوئی گزر ہوتا تھا گھر سے تو اس گھر سے، ام سلیم کے گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ اللہ۔ اور آپ کو میں بتا دوں، سلف صالحات، پہلے کے سلف صالحین گھروں میں حافظ ہوا کرتے تھے۔ آج ہماری عورتیں بچوں کو پڑھانے سے دور بھاگتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس نہیں پڑھتا۔ حقیقت بھی ہے کچھ، ہمارا بچہ ہمارے پاس نہیں پڑھتا، 3 سال میں 4 سال میں پہلے ڈھکیلتی ہیں، بچے اسکولوں میں ڈھکیلتی ہیں، پہلے ڈھکیل دیتے ہیں۔ آپ سلف صالحین کو پڑھیں گے، ایسی عورتیں ہوتی تھی، پڑھی لکھی دیندار عورتیں ہوتی تھی جو بچوں کو گھروں میں حافظ بناتی تھی۔ اسی لیے آپ کئی اسلاف کو دیکھے ہوں گے آپ تاریخ میں، 6 سال میں حافظ ہو گئے، 7 سال میں حافظ ہو گئے، 8 سال میں حافظ ہو گئے، 9 سال میں اپنا قرآن کریم حفظ مکمل فرما لیا۔ تو یہ کردار خواتین کو ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، طلحہ بن ابی رباح تابعی، آپ کہتے ہیں کہ میں کیا تمہیں
काली औरत के बारे में ना बताऊं जो कि जन्नती है, उस काली औरत के बारे में ना बताऊं जो कि जन्नती है। लोगों ने कहा कि क्यों नहीं? हदीस सुनाई कि देखो वो जो काली औरत जा रही है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि एक औरत, काली औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर के कहा, इन्नी उसरा व अतकशफ, मुझे मुर्ग की बीमारी हो जाती है, मैं बेहोश हो जाती हूं, गिर जाती हूं और मैं बेपर्दा हो जाती हूं, मैं बेपर्दा हो जाती हूं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी बीमारी खत्म हो जाए, दोनों चीजें खत्म हो जाए। कहा कि इन शिअती सबरती वलकिल जन्ना, अगर तू कहती है दुआ कर दूं, मैं दुआ कर दूंगा, और अगर तू इस बीमारी पर सबर करेगी तो तेरे लिए जन्नत है। कहा कि मैं सबर करूंगी। फिर उस खातून ने कहा, इस बीमारी पर तो मैं सबर कर लूंगी, मगर उस बीमारी के आलम में, बेहोश के आलम में मैं बेपर्दा हो जाती हूं, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे दामन की हिफाजत करे, मेरे पर्दे की अल्लाह ताला हिफाजत करे। जबकि वो मुकल्लफ नहीं है, वो मुकल्लफ नहीं है। जो आदमी बेहोश होता है, नींद के आलम में होता है, जो खातून नींद के आलम में होती है और नींद के आलम में, बेहोश के आलम में अगर बेपर्दा हो जाए, रुफी अल कलम, कलम उठा लिया गया है उनसे, कलम उनसे उठा लिया गया है। मगर वो खातून का पर्दा देखें, उसकी हया देखें, वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल कम से कम ये दुआ कर दे कि ऐसे आलम में मेरे दामन की हिफाजत हो जाए, मेरे पर्दे की हिफाजत हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की। कहा यही वो जन्नत की औरत है, कहा ये वही वो जन्नत की औरत है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के दौर में हमारी ख़वातीन का रोल देखें, बहैसियत बेटी देखें कि आज कितनी औरतें, कितनी बच्चियां अपने माँ बाप का नाम लेकर, अपने माँ बाप के नाम से तालीम गाहों में जाती है, कॉलेजों में जाती हैं। नतीजा क्या होता है कि अपने वालिदैन का नाम खराब कर रही हैं, गैरों के साथ जा रही हैं, अपने खानदान का नाम खराब कर रही हैं, अपने मुआशरे का नाम खराब कर रही हैं, अपने भाई का नाम खराब कर रही हैं। और तो और कई ऐसी औरतें जो बीवियां हैं, अपने शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही हैं, उनकी खिदमत नहीं कर रही हैं, नाशुक्री कर रही हैं, और मामला क्या हो रहा है? कोर्ट, पुलिस स्टेशन, कचौरी, यही उमूर घूमे जा रहे हैं। हमें चाहिए, खुसूसन ख़वातीन इस्लाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे सल्फ़े सालिहात को पढ़ें। आप अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पढ़ें, अम्मा खदीजा को पढ़ें, तमाम सहाबियात को पढ़ें, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ें, आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ें, और इसी तरह से दीगर ख़वातीन को जो सल्फ़े सालिहात हैं उन्हें आप पढ़ें और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। इसी में नजात है और इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। जो दहलीज के अंदर जो उमूर बताए गए हैं इस्लाम में, उन उमूर की पाबंदी करें। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ख़वातीन को इन उमूर का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहाबियात के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।